تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں۔ اور آخری صورت ہے سورہ ناس۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اے نبی دعا میں یوں کہو کہ میں آدمیوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں، اس وسوسے ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا آدمیوں میں سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ صورتیں ہیں آپ کو یاد کرنی ہوں گی جو آپ نمازوں میں پڑھ سکیں گے۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ نیند میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں رکوع۔ دین وہاں پہ آپ کو پڑھنا ہوتا ہے سبحان ربی العظیم، پاکی بیان کرتا ہوں اپنے رب کی بزرگی کی۔ رکوع کے بعد آپ رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو اس کو قوما کہتے ہیں، یعنی رکوع سے اٹھنے کے لیے تسبیح، یعنی کہ سمیع اللہ لمن حمدہ جب پڑھ کے آپ اوپر اٹھتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے تعریف کی، ٹھیک ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، تو اس کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں اسے قومے کی تحمید کہتے ہیں، ربنا لک الحمد، لیکن اے ہمارے پروردگار تیری ہی واسطے ہماری تعریفیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کہتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک طرح سے آپ اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھو اس میں اس طرح لکھا ہوا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیری ہی واسطے تمام تعریف ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں نیچے جاتے ہیں۔ جب ہم سر نیچے رکھتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سجدہ۔ ٹھیک ہے، یعنی زمین پر سر رکھنے کی حالت کو کر کے تسبیح پڑھتے ہیں۔ تسبیح جو پڑھتے ہیں وہ ہے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، تسبیح 3 بار ہم پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار برتر کی۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد دوبارہ آپ 2 بار سجدہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ اسی طرح سے ریپیٹ کرتے ہیں، اور پھر 2 رکعت ہے تو پھر آپ نے جب آپ سجدہ کر کے اٹھیں گے تو پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تشہد، التحیات پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب آپ اشہد اللہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ نے اشہد ان کر کے فنگر اٹھاتے ہیں، لا الہ کر کے فنگر ڈاؤن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ پڑھنا ہوتا ہے بیٹھ کے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام قولی عبادت اور تمام فعلی عبادت اور تمام مالی عبادت اللہ ہی کے لیے ہے۔ سلام تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں سلام ہو ہم پر اور اللہ کی نیک بندوں پر۔ گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے
اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے پیغمبر، اللہ کے بندے اور اللہ کے پیغمبر ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ نے نماز کمپلیٹ کر لی ہے یا پھر 4 رکعت کی نماز ہے یا 3 رکعت کی نماز ہے تو آپ نے کھڑا ہو کے دوبارہ وہ رکعت پڑھنی ہوتی ہے. اور جب آپ یہ کر لیتے ہیں دوبارہ ریپیٹ تو اس کے بعد آخری چیز یہ ہے کہ جب آپ نے اشہدو پڑھ لیا اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر جیسے کہ رحمت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے. اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر جیسے برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے آل پر. بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے. ٹھیک ہے. تو درود شریف کے بعد کی دعائیں ہیں اس میں سے آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا اور سوائے تیرے اور کوئی گناہوں کی بخشش نہیں کر سکتا. بس تو اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما دے. بے شک تو ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے. تو کوئی بھی دعا مطلب جو بھی آپ افضل دعائیں ہیں ان میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جب دعا کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں. جس کو رائٹ اور لیفٹ اس طرح کرتے ہیں اس کو آپ سلام کہنا کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو. یہ ہم دونوں طرف رائٹ اور لیفٹ کر کے بولتے ہیں. تو جتنے بھی مخلوقات لیفٹ میں ہیں ان کو بھی ہم سلام کہتے ہیں، اگر آدمی ہیں لوگ ہیں ان کو بھی، اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں فرشتے جنات سب کو. تو اس کے بعد نماز کے بعد کی دعا. ٹھیک ہے. تو نماز ختم کرنے کے بعد آپ دعا کر سکتے ہیں. تو دعاؤں میں بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں، ہم ان کو جو بھی یاد کرنا چاہیں وہ کر کے کر سکتے ہیں. جس طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام. چھوٹی سی دعا ہے، اس کو آپ یاد کر سکتی ہیں. اے اللہ تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی مل سکتی ہے، بہت برکت والا ہے تو اے عظمت اور بزرگی والے. اچھا اس کے علاوہ جو عشاء کی نماز ہوتی ہے رات کی نماز، اس میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کس طرح پڑھی جاتی ہے، اور لیکن وہ دعا جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نغفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد عليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں
اور تیرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری بہت تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور علیحدہ کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تیرے لیے نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی جانب دوڑتے اور جھپٹتے ہیں اور تیری ہی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ اللہ، ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو ہو گیا آپ کی نماز کا طریقہ کار۔ اس کے علاوہ وضو کا طریقہ کار جس طرح آپ نے سکھایا تھا تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کہ وضو کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، صاف برتن میں پاک پانی لے کر پاک صاف اور اونچی جگہ بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کر لو تو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ چیزیں جو اچھا ہے، اگر آپ کر سکتے ہو تو ویل اینڈ گڈ، اور اس کا موقع نہ ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ آستین کونی سے اوپر تک چڑھا لو، پھر بسم اللہ پڑھو اور 3 بار گٹوں یعنی کہ ہاتھ تک دونوں ہاتھ دھو، پھر 3 مرتبہ کلی کرو منہ میں پانی ڈال کے۔ اگر مسواک کرنا ہے تو مسواک کرو، مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لو۔ ٹھیک ہے، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے چھوٹی انگلیوں سے ناک صاف کرو، پھر 3 مرتبہ منہ دھو پورا فیس، منہ پر پانی زور سے نہ مارو بلکہ آہستہ سے پیشانی پر پانی ڈال کر دھو لو پورا اپنا فیس، لیفٹ رائٹ پورا دیکھ کے۔ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ادھر ادھر دونوں کانوں تک منہ دھونا چاہیے، پھر کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا چاہیے 3 بار۔ ٹھیک ہے، پھر ہاتھ پانی سے تر کر کے، یعنی کہ پورا پانی لینا، تھوڑا سا اس کو گیلا کرنا ہے، تر کر کے بھگو کر سر کا مسح کرو، پھر کانوں کا مسح کرو، پھر گردن کا مسح کرو لائک دس۔ ٹھیک ہے، مسح صرف 1 مرتبہ کرنا چاہیے، پھر 3 مرتبہ دونوں پیر ٹخنوں تک سمیت دھو، پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے وضو کرنے کے بعد، تو نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے پاک کپڑا پہن کر پاک جگہ پر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو، نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لو۔ ٹھیک ہے، جو میل ہوتے ہیں وہ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، اور آپ کو اس طرح ماما نے سکھایا ہے اس طرح آپ نے باندھنا ہے۔ دانا ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ یعنی کہ لیفٹ ہینڈ بیک پہ اور رائٹ ہینڈ ٹاپ پہ آئے گا۔ اوکے، نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو، ادب سے کھڑے ہو۔ ٹھیک ہے، کانسنٹریٹ کر کے اسٹریٹ کھڑے ہوتے ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتے۔ ٹھیک ہے، خود اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھو۔ تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں۔